बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन और नाजरीन किराम की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। शहबाज हक बारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम आली मुकाम के हुजूर और उनके दरबार में अपनी अकीदत जाहिर करने के लिए और अपने आप को उनके नाले मुबारक की गर्द के साथ मिलाने की ख्वाहिश रखते हुए चंद अल्फाज आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक से दुआ है कि ये जज्बा और जज्बा के पीछे मेरी नीयत है वो कबूल हो जाए और मेरे ये अल्फाज उनके दरबार में कबूल हो जाए। मुअज़्ज़िन, मेरी इस बातचीत का उन्वान है इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम एक इंतहाई इश्क है। इमाम अली मुकाम एक इंतहाई इश्क है। अवलन कदीमन बिला इब्तिदाई व आखिरुन करीमन बिला इंतहाई। ये जैसे फिक्र अंगेज और बालाशूरी कलमात को समझने की कोशिश में लग जाना ही राही इश्क है। और फिर वअमलुस सालिहात राही इश्क में रोशनी है। और फिर वतवासो बिल हक की वफाई इश्क है। और वतवासो बिस सब्र इम्तिहानी इश्क है। इस दायरे से बाहर इन्नल इंसाना लिरब्बिका लकनूद, बिल्कुल इंसान अपने रब का ही एक तरह से नाशुक्रा बनता है। तो बस इल्ला खसारा, यानी बस नुकसान में जा गिरता है। हाँ, अगर बेपनाह इल्म, बेरिया अमल, लाजवाब अज़्म इसार, मुखलिसाना गुनू गुफ्तार और पुरज़म कदम व रफ्तार वाली कोई इस्लाही इनकलाबी क़यादत हो जो बलागत की बढ़ाई से, तिलावत की तजदीद से, इमामत के असर से और शुजाअत, शराफत और शहादत के ज़ादिरा से पुरकैफ हो और साथ में रिसालत के रसूम पर और लियाकत के लिबास में हाथों, नजरों, बातों और इशारों से दिल दिमाग पर, जिस्म और रूह पर ला इलाहा का बख्शा बांधे हुए एक ऐसा आशिक जलवा अफरोज हो जो दरियाई फरात के जमूद को अपने और अपने लख्त जिगर के खून से तोड़ दे, तो ख्वाजा अजमीरी का ये फरमूद बाइस तस्कीन बनता है। कारे कि हुसैन इख्तियार कर दे, दर गुलशन मुस्तफ़ा बहारे कर दे, आज हेज पैगंबर न आयद इनकार, वल्लाह क्या हुसैन कारे कर दे। वाक़े करबला, इस वाक़े के दौरान, इससे पहले और इसके बाद के हालात व हादसात, तौहीद, तमजीद, तत्हीर और तज़किया के उसूल पर, उनके असरात पर और इनके असरार पर एक किरदारी पैकर को तादोरी क़यामत के लिए मबूस करने में एक मुनफरद वाक़या साबित हुआ है। ये सब के सब वाक़यात और वक़ुआत पहले इंसानी और बाद में इस्लामी उसूलों और इस्लामी ज़ाब्ता-बंदियों की आफाकियत पर दलालत करते हैं और इन इस्लामी और इंसानी उसूलों की तकलीद, तशरीह, तज़यीन और तरवीज करने के सबब बन जाते हैं। और ये वाक़ात इंसान को इंसानी दिल का रास्ता दिखा के अब्दी असरात साबित करने में कारगर साबित हुए हैं। ये इंसानी किरदार में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को मुस्तकिल और मौजून सिफत बनाने की मुहरिक बन जाते हैं। वाक़या करबला से अच्छाई, असलियत और इंसानियत का सच्चा रास्ता और दीन धर्म का मानी व मगज़ समझ में आता है। इससे दुनियावी ज़िंदगी के दौरान ही उखरवी मामलात का बनाव या बिगाड़ समझ में आकर अमलन और कसदन का रास्ता कदमों से जा मिलता है। करबला से इज्जत और जलालत का बेन फर्क समझा जा सकता है। यहाँ कालल्लाह और काल नबी के सही मतन और मवाद और रूह जिस्म के नजरों में आ जाते हैं। करबला से जबान से निकली बात और अमल इखलास का दरमियानी खला सिफर पर सिमटता है। करबला खुदी का एहतराम सिखाता है और यही करबला अकीदों और उसूलों का बुनियादी ढांचा उस्तवार करने का हौसला बख्शता है।
کربلا سے امامت کا اصلی اور اصولی طرز و تمیز جانا جا سکتا ہے۔ کربلا کے آئینے سے فکر و فریب کا، اسلامی نام تلے غیر اسلامی کام کا اور دغل دوستی کا غبار بے نوا کا روپ اور رنگ صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ کربلا سے ہی معبود کا موجودی، مرکزی اور مختار کلی کا مطلب جاننے کا اور تلاشنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ بن کے ابھرا جہاں سے زندگی کے بنیادی اصول کا سبق ملا، یہاں سے عمل کا علم وجود آیا، یہاں ہی علم کی عملی اور آزمائشی پہچان ہوئی۔ کربلا سے عشق الہی اور اس کے نظام مستوی کی لافانی عظمت اور اس کی حیاتی حیثیت ادراک میں آئی۔ یہاں سے ہی علم، عمل اور عشق والا سے امتدادی ڈھانچہ معرض وجود میں آتا ہے، جس سے فی احسن تقویم کی تفسیر دل و دماغ کے تہ خانوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ کربلا مکتب ہے، ملتا ہے جہاں درس حیات، ان 72 کے سوا بھی اصغر بے شیر سے معافی چاہتا ہوں۔ کربلا مکتب ہے، ملتا ہے جہاں درس حیات، ان 72 کے سوا بھی اصغر بے شیر سے مسکراتے جا رہے تھے ایسے شاہ مشرقین، جیسے ان کا کوئی وعدہ ہی تھا ہر شمشیر سے۔ کربلا انسانی اور اسلامی زندگی کا باغ اور بہار دونوں ہے۔ یہ محض ایک دردناک اور جگر خراش واقعہ ہی نہیں، یہ بلکہ ایسا مارکہ بنا کہ اس سے زمانے کے سوچ میں بدلاؤ آیا۔ اس کی وجہ سے خود احتسابی کا جذبہ فروغ پایا۔ اس کی تعلیم سے حق کی بالادستی واسطے سرفروشی سے سرداری حاصل ہونے کا راستہ نمودار ہوا۔ اس کی وجہ الہی اور مصطفی نظام کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ قوت پا گیا۔ کربلا کے شہداء ان تمام تجلیوں، تجربوں اور تخیلوں کے منبع ہیں جن کے بغیر زندگی پائمال ہے، جن کے بغیر عدل، انصاف، حیا، خدا پرستی اور خدا ترسی کا ہر انسانی وصف بے سود ہے، اور جن کے بغیر فیشن پرستی اور فسق و فجور گویا روا بنتا ہے۔ اگر کربلا کا یہ خونین مارکہ نہ ہوا ہوتا، اسلام اور اسلامی نظام کھلتا اور مہکتا گلستان کب کا خزان زدہ ہو چکا ہوتا، معاذ اللہ۔ امام حسین اور ان کے جانشین کا خون ہر زمانے کے لیے اس قدر گرم ہے کہ کسی بھی غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی اور غیر الہی انجمات کو یکسر پگھلا سکتا ہے۔ یہ خون اور یہ خونین مارکہ زندگی بخش بھی اور ہر زمانہ اور ہر حال میں ایمان افزا بھی ہے۔ درنوائی زندگی سوز الحسین، اہل حق حریت آموز الحسین علیہ السلام۔ امام علی مقام اپنی شہادت کی زبان سے اس کلمہ کا معنی و مطلب بیان فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ معبود بکل مکان، لا الہ الا اللہ معروف بکل احسان۔ جو کوئی بھی اور جب کبھی بھی اس کے معنی و مطلب میں ذرا برابر تہوبالہ کرنے کی مذموم کوشش کرے، وہ اگر ہاتھوں سے نہیں رکتا، وہ اگر عام خطاب سے نہیں رکتا، تو اس کو روکنے کے خاطر امکانی سرحد سے باہر نکل کے ایک انتہائی غیر معمولی عمل کرنی ہے، اور وہ عمل ہے جان فشانی کا عمل، اور وہی عمل حسینیت کہلاتی ہے، وہی عمل ہے حاصل عاشورہ، وہی عمل عشق ہے، اور وہی عمل شہیدوں کا عمل ہے۔ جہاں پر عالم، فلسفی اور دیگر مشورہ دے سکتے ہیں کہ آنکھیں موند لی جائیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، وہاں پر عاشق انسانیت اور عاشق اسلام کے لیے بس یہی صحیح اور سالمتا ہے کہ حالات دیکھ کے، زمانہ دیکھ کے، فرمان اور خلاف فرمان دیکھ کے، دل دماغ اور جسم جان تیار کر کے فیصلہ لے، اور فیصلہ لے کے اس پر اس قدر ثابت کرتا رہے کہ خون کی روشنائی سے حرف حق تحریر ہو جائے، اور ایسے ہی امتحان میں آ کر کے سرخروئی سے ابھر آنا ہی عشق کہلاتا ہے۔ اسی سے زندگی پھلتی ہے، پھولتی ہے اور بامراد بن جاتی ہے، چڑھ کے نیزے پر دو عالم کو ہلا دیتی ہے۔ کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس جیسی موت پر بے شمار زندگیاں قربان ہو جاتی ہیں، اور حسین کے عشق الہی اور عشق محمدی کا یہی نعرہ ہے۔ عاشق کی پہچان کہ مولا حسین نیزے کے سرے پر بھی تلاوت کلام الہی میں مشغول ہیں۔ عاشق کی پہچان کہ مولا حسین
تیروں اور تلواروں کے طرح تم میں اہتمام نماز فرماتے ہیں۔ عاشق کی پہچان ہے کہ امام عالی مقام حرمت کعبہ کے خاطر حج کے ارادے کو عمرہ میں تبدیل فرماتے ہیں، اور عاشق کی پہچان ہے کہ سرکار شہادت سبحانی سخنور بن کے اتمام حجت فرماتے ہیں۔ تو یہ عاشق بے مثال طالب لائزال بوسگاہی سرور کونین شہادت کے اس درجہ پر پہنچ کر گویا یہ ندا فرماتے ہیں، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من احباب من با جملہ فرزندان من، اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ تیگ بحر عزت دین است و بس، تیگ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ اس دور کے اسلامی معاشرہ کا یہ تقاضا تھا کہ ذہنوں اور ضمیروں کو جگانے کی ایسی عمل وقوع پذیر ہو کہ قیامت کے وقت تک ملت و قوم کے ذہن بیدار رہیں، اصلیت کے پابند رہیں، نظام مستوی پر جان نشاور کرتے رہیں، شرف و عزت محسوس کرتے رہیں۔ یہ بات امام نے صرف بات سے نہیں سمجھائی، بلکہ یہ دماغ خیز عمل فرمائی کہ اصغری ادا مثال بنی، مشل بنی اور حسب حال بنی کہ ایک باپ ایک 6 ماہ کے لخت جگر کو پانی پلانے کی پذیرانہ کاوش میں اس کی حلق میں تیروں کی بارش دیکھتے ہیں۔ تو اس عشق کا یہ معراج ہوا کہ جب امام علی جناب حل من ناصر ینصرنا کا ندا فرمایا تو فوراً ہی علی اصغر علی اکبر کی لبیک آتی ہے کہ ابا حضور ہم تیار ہیں، جان ہتھی پہ لے کے خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ تو عشق کی انتہا یہ ہے، فصل الرب کا ونہر، اور بقول اقبال رمز قرآن از حسین آموختیم ز شو شعلہ اندوختیم۔ اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشق الہی اور عشق محمدی کے اور انسانیت کے دشمنوں کا عطا پتہ تک موجود نہ رہا، اور فصل ربکا کی تفسیر خون حسین سے ایسی لکھی جاتی ہے کہ عشق تو انتہا حسین، علم تو بے پناہ حسین، عمل تو بے ریا حسین، اور علم تو جا بجا حسین۔ اس عشق کی معراج شہادت حسین ہے اور شہادت رفقائے حسین ہے۔ شکریہ۔